Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali. Would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی. Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، لا وزير له ولا مشير له ولا معين له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. میرے نہایتی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستو، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق کے ساتھ میں اور آپ جامع مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے معنون فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. سامعین محترم، وقت کافی گزر چکا ہے. مجھ سے قبل بھی علماء کرام نے یکم محرم الحرام کی مناسبت سے سسر رسول، خلیفہ دوم، مراد نبی، داماد علی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
شہادت کے بارے میں گفتگو کی ہے. میں بھی چاہتا ہوں کہ اس تھوڑے سے وقت میں فاروق اعظم کو خراج تحسین پیش کروں. سامعین محترم، فاروق اعظم وہ شخص ہے جسے میرے نبی نے اللہ کے حضور دعا مانگ کے حاصل کیا تھا. پھر اللہ نے بھی اپنے پیارے حبیب کو، اپنے پیارے حبیب کے نبوت والے ہاتھوں کو خالی نہ لٹایا. اللہ نے بھی فاروق اعظم کو عطا کر دیا. میرے دوستو، فاروق اعظم نبی کے قدموں سے وابستہ ہو گئے. تو میں نے کہا کہ جو سر لینے آئے تھے سر دے کے چلے گئے، ایسے چلے کہ پھر ایسی کایا پلٹی کہ وہی فاروق اعظم جسے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے نبی کے قدموں سے وابستہ ہوئے تو اللہ نے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا دیا. نبی کے قدموں سے وابستہ ہوئے تو کئی طرح کی فتوحات اللہ نے نصیب کر دی. نبی کے قدموں سے وابستہ ہوئے تو میرے دوستو، فاروق اعظم نبی کے قدموں سے وابستہ ہوتے ہیں ایسی تبدیلی آتی ہے، ایسا انقلاب آتا ہے فاروق اعظم کی زندگی میں کہ مثال نہیں ملتی. بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے مورخ فاروق اعظم کی مثالیں دیتے ہیں، فاروق اعظم کو کوٹ کرتے ہیں. فاروق اعظم کے دور خلافت کی مثالیں دی جاتی ہیں. فاروق اعظم ایسا شخص ہے، ایسا امیر المومنین ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی مر جائے تو فاروق اعظم کو اس کے بارے میں پوچھو گی. آج میرے دوستو، ہم سارے فاروق کو ماننے والے ہیں، فاروق سے محبت کا دعویٰ بھرتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں، نبی کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، نبی کے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ان سے محبت اور عقیدت کا اظہار بھی کرتے ہیں. لیکن میں اور آپ ذرا سوچیں تو صحیح، ذرا غور کریں تو صحیح، کیا یہی وہ فاروق نہیں تھا جس نے ایک دریا پر پل کے اندر ایک سوراخ تھا جس سے ایک بکری کا پاؤں اس سوراخ کے اندر پھنس گیا اور اس کا پاؤں ٹیڑھا ہو گیا تو فاروق اعظم مخاطب کرنے لگے. اس بکری کے پاؤں ٹیڑھا ہونے کی وجہ سے وہ رو رہی ہیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ، یہ جو اس بکری کا پاؤں ٹیڑھا ہوا ہے میری غفلت کی وجہ سے، تو اس کے بارے میں رو رہے ہیں، اتنے پریشان ہیں کہ کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا. ایسا عدل و انصاف کا پیکر، ایسا رہنما، ایسا پیشوا، ایسا مقتدا میرے دوستوں ڈھونڈے تو نہیں ملتا. یہ وہی فاروق ہے جو زمین کو حکم دیتا ہے. مدینے کی زمین ہلنے لگی، فاروق اعظم اپنا درہ مارتے ہیں، زمین پر زلزلہ رک جاتا ہے. فاروق اعظم کے اس درے کی وجہ سے آج تک مدینے میں زلزلہ نہیں آیا. فاروق اعظم نے اس زمین کو مخاطب کر کے کہا، اے زمین، تجھ پر عدل و انصاف نہیں ہو رہا، تجھ پہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اس وجہ سے تو ہل رہی ہے. زلزلے رک کے پہاڑ سے آگ برس رہی تھی، لوگ بھاگے فاروق اعظم کے پاس آئے کہ اس آگ کو روکیے. فاروق اعظم نے اپنی چادر دی، کہا کہ اس چادر کو لے جاؤ. جب چادر کو آگے کیا گیا تو وہ آگ پہاڑ کے اندر داخل ہو گئی، پانی خشک ہو گیا، دریا کے اندر پانی نہیں ہے،
لوگ شکایت کر رہے ہیں. فاروق اعظم نے اس دریا کو مخاطب کیا, ایک چٹھی لکھی, اس کے اندر لکھا اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو چل. اگر ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی, ہر سال ان کی رسم تھی, رواج تھا, ایک خوبصورت لڑکی جو ہے اس دریا کی نظر کی جاتی تھی تو پھر وہ دریا ابل پڑتا تھا. اس دفعہ بھی یہ ہوا, دور فاروق اعظم کا ہے. فاروق اعظم نے خط لکھا, کہا کہ اس کو دریا کے اندر دفن کر دو, اور دریا کو کہا کہ اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو چل, اگر تو کسی اور کی مرضی سے چلتا ہے تو پھر مجھے کوئی ضرورت نہیں. تو پھر میرے دوستو جب یہ چٹھی لکھی گئی, آج تک وہ دریا جو ہے وہ خشک نہیں ہوا. فاروق اعظم کی بات ہوا بھی مانتی ہے, دریا بھی مانتے ہیں, زمین بھی مانتی ہے, آگ بھی مانتی ہے. تو میرے دوستو نہیں مانتا تو آج قبول بالا والا انسان نہیں مانتا. فاروق اعظم کے بارے میں تو مورخین نے لکھا, علماء نے لکھا کہ فاروق اعظم جس راستے سے آتا ہے شیطان وہ راستہ بدل دیتا ہے, شیطان وہ راستہ تبدیل کر دیتا ہے. یہ فاروق اعظم آدھی رات کا وقت فاروق اعظم گشت کرتے ہیں. آج ہمارے حکمران رات کو سو جاتے ہیں, لیکن یہ وہ فاروق اعظم ہے آدھی رات کا وقت محلے میں گشت کر رہے, جنگلوں میں گشت کر رہے. ایک جنگل میں ایک بوڑھی اماں کا اور ایک بیٹی کا آپس میں مکالمہ ہوتا ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ وہ ماں اور بیٹی کا مکالمہ کیا ہے. ماں کہتی ہے بیٹی کو پانی ملا دو. یہی ملاوٹ آج میں اور آپ دین کے اندر کر رہے ہیں. لیکن وہ فاروق اعظم کی بات, ماں اور بیٹی کہتی ہے کہ فاروق اعظم سن لے گا. فاروق اعظم اس وقت کہاں پر ہے؟ آپس میں دونوں کا ماں بیٹی کا مکالمہ ہوتا ہے. ماں کہتی ہے بیٹا دودھ میں پانی ملا دو. تو جب پانی نہیں ملاتی بیٹی کہ کہا کہ عمر نہیں, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے, عمر کا رب تو ہر جگہ موجود ہے. یہی بات فاروق اعظم باہر گشت کر رہے تھے, سن رہے تھے. صبح دستک دی, اماں سے کہا کہ اماں بیٹی سے ملاقات کرو. بیٹی کو کہا کہ بیٹا رات والی بات کہو کہ عمر نہیں, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. بعد میں وقت انتہائی قلیل ہے, اس بیٹی کا رشتہ فاروق اعظم نے اپنی بیٹے کے لیے مانگا. اور پھر جس وقت ہر روز خلافت کے اندر جاتے تو اس بیٹی کو کہتے بیٹا یہ کہو عمر نہیں, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. اس بچی نے ملاوٹ نہیں کی. آج میں اور آپ دین کے اندر ملاوٹ, ہر چیز کے اندر ملاوٹ, ضروریات اشیاء کی, ضروریات زندگی کی چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں, بلکہ دین میں بھی ملاوٹ کرتے ہیں. ملاوٹ نہ ہو تو ہمیں مزہ ہی نہیں آتا. دعوت فکر ہم مسلمانوں کے لیے. تو میرے دوستو بات کر رہا تھا فاروق اعظم کے عدل و انصاف کی. تو فاروق اعظم اپنے دور میں بڑے بڑے فیصلے کیے. فاروق اعظم نے بات آپس کی کر رہا ہو, صحابہ کا آپس میں پیار تھا, محبت تھی, عقیدت تھی, الفت تھی. آج حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا, ان سے فاروق اعظم کے دور میں فیصلے ہوتے ہیں. فاروق اعظم کا دور خلافت میں واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں کہ ایک لڑکا جسے فاروق اعظم کی عدالت سزا سنا دیتی ہے کہ اس پر حد قائم ہوتی ہے. وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں, کہ یہ جو عورت ہے یہ میری ماں ہے,
وہ جو عورت ہے وہ کہتی ہے میری ابھی شادی نہیں ہوئی. جب فاروق اعظم کی عدالت سزا سنا چکی، اسے قید کے لیے لے جایا جا رہا تھا، تو سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا سے کی ملاقات اس لڑکے سے ہوتی ہے. علی مرتضیٰ شیر خدا فاروق اعظم سے کہتے ہیں اے فاروق، اگر آپ کی اجازت ہو تو اس مسئلے کا، اس کا فیصلہ مجھے کرنے کی اجازت دی جائے. تو میرے دوستو، فاروق اعظم نے کہا اے علی، آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کیس کی تحقیق کر لو، آپ اس کو دیکھ لو. جب میرے دوستو اس کو دیکھا گیا، علی مرتضیٰ شیر خدا کی ذہانت پہ قربان جاؤ، علی مرتضیٰ شیر خدا نے کہا، لڑکے کو کہا کہ یہ تیری ماں ہے؟ وہ کہتے جی میری ماں ہے. کہا کوئی گواہ لاؤ. وہ لڑکا کہنے لگا میرے پاس گواہ کوئی نہیں. اے علی، میں تو اس وقت بچہ تھا، میرے پاس کون سا گواہ ہے؟ گواہ کوئی نہیں. عورت کو کہا، عورت کہنے لگی میرے پاس بھی کوئی گواہ نہیں. کہا ٹھیک، اس کا فیصلہ میں کرتا ہوں. علی مرتضیٰ شیر خدا نے اس لڑکے کا ہاتھ پکڑا، اس عورت کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ تمہارا نکاح اس لڑکے کے ساتھ میں نے اتنے درہم کے عوض کر دیا ہے. تو میرے دوستو، راولپنڈی کے غیور سنی نوجوان دوستو، اس عورت کی چیخ نکل گئی. عورت رو کر کہنے لگی اے علی، ماں کا نکاح بیٹے کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں کا نکاح بیٹے کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت علی کی فراست پہ قربان جاؤ، حضرت علی نے فیصلہ کر دی. کہا کہ سارا واقعہ بتاؤ. سارا واقعہ اس نے بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے. تو علی نے کہا کہ تو نے اپنے اس بیٹے کو ماننے سے انکار کیوں کیا؟ وہ کہنے لگی میرے بھائی میری دولت کو ہتھیانا چاہتے تھے، اس وجہ سے میں نے اپنے بیٹے کو ماننے سے انکار کر دیا. جب یہ فیصلہ فاروق اعظم کے پاس پہنچا تو فاروق اعظم نے حضرت علی کو مخاطب کر کے کہا لولا علی لہلک عمر، آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. کوئی دوست کوئی دشمن سے اپنے فیصلے نہیں کراتے، کوئی رعایا کے فیصلے اپنے دشمن سے نہیں کرواتے. یہ آپس میں دوست محبت تھی، عقیدت تھی، پیار تھا. علی اور عمر آپس میں دوست تھے، اس وجہ سے علی سے فیصلہ کرایا. یہی فیصلہ دوسرا فیصلہ، اس کو بھی فاروق اعظم کی عدالت سزا سنا چکی ہے. ایک شخص نے اپنے مالک کو قتل کر دیا. وہ شخص اس سے بدفعلی کرنا چاہتا تھا، اس سے لوط علیہ السلام کی قوم کا یعنی لوطیوں کا فعل کرنا چاہتا تھا. اس شخص نے عزت بچانے کی خاطر اپنے مالک کو قتل کر دیا. جب سزائے موت ہوئی تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے اپنے دفاع میں اس کا فیصلہ بھی حضرت علی کو کرنے کا موقع ملا. حضرت علی نے اس کا فیصلہ بھی کیا. حضرت علی نے کہا کہ مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ. آج کل ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، بڑے سے بڑا گناہگار ہو، اپنے عزیز و اقارب، اپنے برادری والے، اپنے دوست احباب، وہ تو کہتے ہیں بڑا متقی تھا، بڑا پرہیزگار تھا، بڑا تہجد گزار تھا، اس کا تو کوئی گناہ نہیں تھا. حضرت علی نے کہا کہ مجھے اس قبر پر لے جاؤ. جب قبر پر لے جایا گیا، قبر دکھائی گئی، حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے. 3 دن انتظار کیا. کہا کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص لوطیوں کا فعل کرتا ہے یعنی بدفعلی کا عمل کرتا ہے، 3 دن کے بعد اس کی لاش یہاں سے لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر منتقل کر دی جاتی ہے. 3 دن کے بعد ان کے عزیز و اقارب کو بلایا گیا.
کہا کہ اس قبر کو کھودو. جب قبر کو کھودا گیا لاش وہاں پہ میرے دوستوں نہیں تھی. تو حضرت علی نے کہا مسئلہ حل ہو گیا کہ یہ لڑکا بے گناہ ہے، کیونکہ اس نے واقعہ ہی وہ گناہ کا ارادہ کر چکا تھا، اس وجہ سے اس نے جان بچانے کی خاطر اسے قتل کیا ہے. یہ لڑکا بے گناہ ہے. آج دعوت فکر ہے کہ ہم اگر لوتیوں کا فعل کرتے ہیں تو 3 دن کے بعد اس کی لاش لوتیوں کے قبرستان میں منتقل کر دی جاتی ہے. جب یہ بات فاروق اعظم نے سنی تو حضرت علی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں لولا علی لہلک عمر. میرے دوستو، آج کوئی اپنی حکومت میں دشمن سے فیصلے نہیں کراتا، دشمن کو چیف جسٹس کی سیٹ پہ نہیں بٹھاتا. آپس میں محبت تھا، عقیدت تھی، پیار تھا، دوستی تھی. تو میرے دوستو، یہ تو واقعات میں نے سنائے حضرت فاروق اعظم کے دور کے. فاروق اعظم نے ایران کو فتح کی. سن ہجری کی بنیاد سیدنا فاروق اعظم نے رکھی. آج یکم المحرم الحرام ہے. یہ سن ہجری کی ابتدا سیدنا فاروق اعظم نے کی تھی. فاروق اعظم نے پولیس کا محکمہ قائم کیا تھا. سیدنا فاروق اعظم نے وظیفے مقرر کیے تھے. ایک عیسائی کا واقعہ نقل کرتا ہوں. عیسائی جاسوسی کرنے کے لیے آتا ہے، سیدنا فاروق اعظم کے محل کو دیکھتا ہے. محل کیا تھا؟ اوپر چھت نہیں تھی، 4 دیواری تھی. کہا کہ یہاں کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ یہاں پر فیصلے ہوتے. فاروق اعظم کے وہ عیسائی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا ان کے شب و روز کیسے یہ بسر کرتے ہیں، اس کو دیکھ رہا تھا. عیسائی کہتا ہے کہ میں جنگل میں گیا، فاروق اعظم جنگل میں نے دیکھا کہ ان کا کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے، کوئی دستہ نہیں ہے. آج ہمارے حکمران تو بغیر باڈی گارڈوں کے پھر نہیں سکتے. بڑی سکیورٹی ہوتی ہے، چڑی پر نہیں مار سکتی. لیکن وہ فاروق اعظم تنے تنہا جنگل میں. وہ عیسائی خود کہتا ہے کہ میں نے جب جنگل میں دیکھا تو فاروق اعظم سو رہے ہیں، سرانے اینٹ رکھ کے سو رہے ہیں حکمران ہیں. لیکن جب میں نے فاروق اعظم پہ حملہ کرنا چاہا کہ میں حملہ کرنے کی غرض سے آیا تو ایک شیر نے میری طرف جھپٹا مارنے کی کوشش کی. فاروق اعظم کی آنکھ کھل گئی. میں نے کہا کہ یہ مجھے کھانے کے چکر میں ہے، مجھ پر یہ حملہ کرے گا. فاروق اعظم نے کہا کہ یہ حملہ تو نہیں کرتا، کوئی وجہ تو ہوگی. جب 3 دفعہ اس نے کہا کہ میں آپ پر حملہ کرنا چاہتا تھا تو شیر مجھ پر آڑے آ گیا. تو میرے دوستو، فاروق اعظم پر جس وقت وہ عیسائی کہتا ہے کہ جب حملہ کرنے کی کوشش کی تو شیر آ گئے، اللہ کی مدد و نصرت آ گئی نبی کے اس غلام پر، نبی کے اس صحابی پر، نبی کے سسر پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام پر. جنگل کے درندے بھی فاروق اعظم کا حیا کرتے. آج کل انسان نما درندے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کا دن ہے، یکم محرم الحرام. فاروق اعظم فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے فیروز ابو لولو مجوسی، منافق بھی میرے دوستو اس وقت، منافق آج کے دور کا ہو، منافق اس دور کا ہو، منافق ہوتا ہے. ہماری ان صفوں میں بھی منافق موجود ہے. منافق فاروق اعظم کی صفوں میں منافق موجود تھا. فجر کی نماز کا وقت فاروق اعظم نماز پڑھا رہے ہیں. اس فیروز ابو لولو مجوسی نے خنجر نکالا، نماز کی حالت میں حملہ کر دیا. فاروق اعظم گر پڑے. صحابہ نے اٹھانا چاہا، کہا کہ پہلے رب کی نماز، رب راضی ہے تو سارا جگ راضی ہے، رب راضی نہیں تو سارا جگ راضی نہیں، رب راضی نہیں تو کچھ بھی نہیں. فاروق اعظم نے تو میرے دوستو آخری وقت بھی نماز نہیں چھوڑی. میں اور آپ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتے.
آج مجھے اور آپ کو فاروق اعظم کی اس شہادت سے سبق سیکھنا چاہیے، کچھ لے کر جانا چاہیے، اس تقریر سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے کہ میں اور آپ نماز کی پابندی کر لیں۔ میں اور آپ اگر نماز پڑھیں گے تو گھر والے نماز پڑھیں گے، گھر والے نماز پڑھیں گے تو آپ کے بچے بھی نماز پڑھیں گے۔ آپ خود نماز نہیں پڑھیں گے تو بیوی اور بچے کیسے نماز پڑھیں گے؟ فاروق اعظم نے تو آخری وقت بھی یہ درس دیا کہ نماز کی حالت میں مصلی رسول پر جب وہاں پر گر پڑے، قصر خلافت میں لایا گیا، اس وقت کے ڈاکٹروں کو، حکیموں کو، طبیبوں کو بلایا گیا کہ امیر المومنین آپ کے علاج کے لیے چند قطرے شہد کی ضرورت۔ میرے دوستو، ہو امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا المسلمین، آنکھوں میں آنسو ہے، کہنے لگے کہ میرے پاس اتنا بینک بیلنس نہیں ہے، اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہے کہ میں بازار کے چند قطرے شہد کے خرید کر کے اپنے علاج کے لیے استعمال کر سکوں۔ فاروق اعظم نے صحابہ کو بلایا، اے صحابہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ شہد کے چند قطرے آپ کی اجازت سے بیت المال سے لے لوں۔ تو سارے صحابہ نے رو کر کہا، اے عمر آپ کی وجہ سے اسلام کو عظمت ملی ہے، آپ کی وجہ سے اسلام کو سربلندی ملی ہے، آپ ہماری اجازت کے بغیر شہد کے چند قطرے اپنے علاج کے لیے ہماری اجازت کے بغیر اٹھا لیتے تو ہم میں سے آپ پر کوئی گشت راضی نہ کرتا۔ تو میرے دوستو، فاروق اعظم نے کیا کہا؟ فاروق اعظم نے رو کر کہا، اے میرے صحابہ، اے میرے نبی کے صحابہ، آپ تو مجھ راضی نہ کرتے، کل قیامت کے دن رب مجھ سے پوچھ لیتا، اے عمر یہ بیت المال سے چند قطرے شہد کے تم نے کس کی اجازت سے اٹھائے تھے؟ تو میں اپنے رب کو کیا جواب دیتا؟ یہ تھا فاروق اعظم، یہ تھا عمر۔ یہی عمر کسی کام کے سلسلے میں حضرت علی تشریف لائے، فاروق اعظم نے ایک چراغ بجھا دیا، دوسرے چراغ کو جلا لیا۔ حضرت علی سے پوچھا کہ کیسے آئے ہو؟ جب بات ہوئی کہا کہ کوئی ذاتی کام ہو، ایک چراغ جلایا تھا، دوسرے کو بند کر دیا۔ حضرت علی جانے لگے، حضرت علی چلے گئے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے عمر آپ نے یہ چراغ بجھایا کیوں، دوسرا چراغ جلایا کیوں؟ کہا کہ حضرت علی سے جب میں نے پوچھا کہ کوئی سرکاری کام آئے ہو یا ذاتی کام آئے ہو، حضرت علی نے کہا کہ سرکاری کام نہیں آیا، ذاتی کام آیا ہوں، کسی مشورے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس وجہ سے میں نے جو پہلا چراغ تھا اس میں بیت المال کا تیل تھا، بیت المال کا تیل اس کے اندر ڈلا ہوا تھا، تو وہ ذاتی کام تھا، اس وجہ سے میں نے جو ذاتی جیب سے تیل لایا ہوا تھا، وہ جو دوسرا چراغ تھا اس کو جلایا۔ آج میرے دوستو، میں اور آپ یہ غور کریں، ہم کتنی چیزیں سرکاری اور غیر سرکاری جو ہیں، سرکاری بجلی ہے تو چلتی رہے، بڑے سے بڑا لیڈر ہو، چھوٹے سے چھوٹا نوکر ہو، فضول خرچی کرتا رہتا ہے کہ جی یہ تو بل سرکار نے دینا ہے، کہ وہ فاروق اعظم تو بتا کر کے گئے ہیں، فاروق اعظم نے تو بتا دیا ہے کہ ذاتی کام ہے تو اپنے جیب سے پیسے خرچ کرو، ذاتی اگر کام ہے، ذاتی کوئی مصروفیت ہے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کوئی ذاتی کام ہے تب بھی سرکاری گاڑی یوز ہوتی، لیکن وہ فاروق اعظم، اس کی مثالیں پھر اپنے تو کیا بگانے بھی دیتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب طبیبوں نے، ان ڈاکٹروں نے، اس وقت کے حکیموں نے دوائی کو ملا کر کے دیا شہد کے اندر، افاقہ نہ ہوا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی سے رخصت کرنے کا وقت فاروق اعظم نے بھی اپنے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اس پر پیون لگے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اپنی اماں حضرت حفصہ سے کہا کہ آپ حضرت عمر کو کہیں کہ آپ کے والد گرامی ہیں، آپ امہات المومنین ہیں، آپ اپنے والد سے کہیں کہ یہ آپ کے پاس اب تو مال دولت زیادہ ہے، سونے چاندی کی بہاریں ہیں، نئے کپڑے ہیں،
آپ حضرت عمر سے کہیں کہ آپ یہ پیوند لگا ہوا لباس اس کو اتار دیں، اچھا لباس پہن لیں۔ ام حفصہ نے کہا اے ابا جان، آپ یہ نیا لباس ہے، آپ اس کو زیب تن کر لیں۔ تو میرے دوستو، فاروق اعظم نے اپنی پیاری بیٹی امی حفصہ سے کہا اے حفصہ، تو یاد کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا یہی پیوند لگے کپڑے نہیں پہنے تھے؟ آج میں اس کو چھوڑ کر کے اچھے کپڑے پہن لوں تو کل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر شرمسار ہو جاؤں، شرمندہ ہو جاؤں۔ میں یہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ میں وہی کپڑے پہنوں گا جو میرے نبی نے پہنے۔ فاروق اعظم نے تو یہ بتایا تھا کہ ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جس کو میرے نبی نے کیا ہے، جس کو نبی نے روکا ہے اس سے رک جانا ہے۔ تو میرے دوستو، یکم محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول پر فیروز ابو لولو مجوسی نے ان پر حملہ کیا اور یہ شہید ہو گئے۔ فاروق اعظم کی شہادت میں اور آپ اس پر تذکرے کرتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ہے ان کی شہادت کو بیان کرنا۔ آج انگریز جو ہیں ان کے کارناموں کو مثال دیتے ہیں، ان کو پیش کرتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو بھی چاہیے، میں اور آپ میڈیا کے اندر، ٹیلی ویژن کے اندر دانشور، صحافی، علماء، پروفیسر، ہر کوئی فاروق اعظم کی شہادت کو ذکر کرے، ان کے کارناموں پہ روشنی ڈالے، تاکہ میرے اور آپ کے بچوں کو یہ پتہ چلے کہ فاروق اعظم کون تھا۔ فاروق اعظم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سکا عاشق تھا۔ ہم سب کو مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتی جس وقت میں اور آپ صحابہ اور میں اور آپ اہل بیت پر درود نہ پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اہل بیت پر درود نہ پڑھ لیں، ہماری نماز اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی جس وقت تک اہل بیت پر ہم درود نہ پڑھ لیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔